ایک تھا بادشاہ اپنی رعایا پر حکومت کر رہا تھا، عوام تھی ان کو لے کے چل رہا تھا، بڑا ظلم کرتا تھا، بڑا جبر کرتا تھا عوام کے اوپر۔ ایک دن اپنے وزیر کو بلایا، کہنے لگا یار میں اپنی عوام کے اوپر اتنا ظلم کرتا ہوں، اتنی زیادتی کرتا ہوں، اتنا جبر کرتا ہوں میں اپنی عوام کے اوپر، یہ لوگ کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ تدبیر سوجی ہوئی، کہنا ایسا کرتے ہیں بھائی جتنے لوگ ہیں سب کو میں بلاتا ہوں اپنے دربار میں اور ان کو کہتا ہوں کہ روزانہ جب آپ صبح اپنے کاموں پہ جاؤ گے میرے دربار میں حاضری لگاتے ہوئے جانا ہے۔ سب کو بلایا، بول دیا گیا، بھائی سب کے جب صبح پیش ہو گئے، کہنے لگے بھائی سب کے سروں پر ایک ایک چپل پڑے گی، ایک چپل سر پہ مارو پھر کو بولو جاؤ اپنے کام پر، ایک چپل سر پہ پڑے گی جاؤ کام پر۔ اب یہ ہونے لگا، سب چپلیں کھائے، آ کر روزانہ بادشاہ کے دربار میں پیش ہوئے۔ اب بادشاہ کہنے لگا یار یہ لوگ تو ابھی بھی اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے۔ وزیر سے پوچھا اب کیا کریں؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت ایسا کریں ایک چپل پڑ رہی ہے یہ لوگ برداشت کریں، اب دو چپلیں مارنے شروع کر دیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اب روزانہ دو چپلیں پڑنی شروع ہو گئی، پھر بھی کسی نے آواز نہیں اٹھائی۔ پھر بادشاہ نے کہا، کہنے لگا بھائی یہ لوگ تو ابھی بھی اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے، یہ تو بول ہی نہیں رہے کہ ہمارے ساتھ ظلم کر رہا ہو یا زیادتی کر رہا ہو، جبر کیوں کر رہا ہوں ہمارے ساتھ۔ مجھے اپنی عوام کو سدھارنا ہے، ان کو صحیح کرنا ہے تاکہ یہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے۔ ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر آپ آفس میں جاب کرتے ہیں، اگر آپ نے حق بات کے لیے آواز اٹھا دی تو آپ کو کہہ دیا گا گیٹ آؤٹ، نکل جائیں یہاں سے۔ آپ شاپ پہ کام کر رہے ہیں، آپ نے حق کے لیے اپنے حق کے لیے آواز اٹھائی، آپ کو کہا جائے گا گیٹ آؤٹ، نکل جائیں یہاں سے، کام کرنا کرو نہیں کرنا جاؤ۔ مسجد میں اگر کوئی امام ہے مؤذن اگر وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھا دے، کچھ بول دے، چل بیٹا وہاں دوسرا آ جائے گا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو یہ رواج ہے، کیونکہ کسی کے ہاتھ میں اگر کوئی بڑا بن جاتا ہے نا تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، سیدھا سیدھا ناجائز فائدہ اٹھائے گا وہ اس کا، وہ سمجھتا ہے بس اب میں ہی میں ہوں خیر۔ اب عزیزان محترم جب پھر بلایا اس نے وزیر کو، کہنے لگا یار دو چپلیں ان کے سر پہ پڑ لیں گی، یہ لوگ تو ابھی بھی اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے۔ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت کوئی مسئلہ نہیں ہے، تین چپلیں پڑوانا شروع کر دیا ان کے سر، تین پڑھنی شروع ہو گئی، پھر بھی نہیں اٹھائی، پھر چار، پھر بھی نہیں اٹھائی، پھر 5 6 7، جب 7 چپلیں پڑھنی شروع ہوئی تو وزیر نے آ کے خبر دی، کہنے لگا بادشاہ سلامت میں نے سنا ہے کہ کچھ لوگ میٹنگ کر رہے ہیں، وہ آپ سے آ کر بات چیت کریں گے۔ کہنے لگا کیا بات کریں گے؟ کہنے یہ مجھے نہیں معلوم، اتنا معلوم ہے جو صبح جو ان کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے نا چپلیں جو پڑھ لیں گے ان کے سروں پر، اس بارے میں آپ سے بات کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، کہنے لگا یار شکر میں اپنے مشن میں کامیاب ہو گیا، میری عوام اپنے حق کے لیے آواز اٹھانے لگ گئی۔ کہنے لگا وزیر صاحب صبح جو لوگ آئیں گے اور جیسے وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھائیں گے تو میں ان کو فلانا محل دے دوں گا، میں ان کے نام کر دوں گا، انعامات سے ان کو نوازا جائے گا، ان کو خوب اشرفیاں دی جائیں گی انہیں۔ اب وہ بڑا خوش بادشاہ کہ چلو یار اتنے ہزاروں لوگوں میں سے کچھ تو نکل کر آئے یار۔ اب صبح جو لوگ آئے وہ تھے ہماری طرح، وہ تھے بالکل ہماری طرح۔ کیسے تھے وہ ایسے تھے، وہ آئے آ کر کہنے لگے بادشاہ سلامت ہم آپ سے ذرا کچھ بات کرنے کے لیے آئے۔ کہ ہاں بولو بھائی کیا بات کرنے کے لیے آئے ہو؟ بادشاہ نے یہ سمجھا تھا یہ مجھے کہیں گے بھائی یہ چپلیں پڑوا رہے ہیں ہمارے سر میں درد ہو جاتا ہے، یا آپ ظلم کر رہے ہیں زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، تو یہ نہیں کہا۔ کہنے لگے بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ آپ جو صبح چپلیں پڑوا دینا ہمارے سر پر وہ آپ پڑھوائیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ پڑھوائیں، مگر مسئلہ سارا یہ ہے آپ نا افراد ذرا زیادہ کر دیں تاکہ ہم جلدی فارغ ہو جائے کریں۔ ایک ہی بندہ چپل ہمارے سروں پہ مار رہا ہوتا ہے تو ہم لیٹ ہو جاتے ہیں کام پہ جانے کے لیے، جیسے ہمارے ساتھ بھی یہ ہو رہا ہے۔ بل آ جائے 1 لاکھ روپے کا، ہم جا کے آواز نہیں اٹھائیں گے، بولیں گے بھائی تو نے 1 لاکھ روپے کا بل بھیج دیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے یار، قسطیں کر دے اس کی، بھر دیں گے ہم 10,000 کی قسطیں کر دے یار اس کی۔ گیس کا بل آ رہا ہے ہم بولیں گے اس کی قسطیں کر دو یار، بھر دیں گے ہم، تمہیں جتنی زیادتی کرنی ہے، جتنا تمہیں ملک کو لوٹنا ہے لوٹو، کھاؤ پیو، جو کرنا ہے کرو، ماذا جتنا ظلم کرنا ہے کرو، مگر ہم اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے۔ بتانے کا مقصد یہ عزیزان محترم
کہ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا، ہم نے بزرگوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا۔ جب ہم نے قرآن پاک کو چھوڑا، ہم نے بزرگوں میں بیٹھنا چھوڑا، تو کیا ہوا اس کا نقصان؟ ہم دنیا داری میں پڑ گئے۔ جب ہم دنیا داری میں پڑے تو ہم دنیا میں اتنے مست ہو گئے، اتنے مست ہو گئے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ جنان محترم، قرآن پاک کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کس کے ساتھ؟ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائے۔ سچے لوگ کون ہیں؟ یہی بزرگان دین ہیں، یہی اولیاء اللہ ہیں۔ آپ ان کے ساتھ ہو جائیں، آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو بھی ملے گا، اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دنیا بھی شاد و باد ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو بزرگوں کے ساتھ بیٹھنے کی، ان کے ساتھ علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔